السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی جانب سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 12 اموات ہوئی ہیں۔ وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد 281 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں مزید 605 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 13,328 تک پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کے باعث پہلے صحافی کی وفات سامنے آئی ہے، جہاں اے پی پی کے سابق صحافی عبدالرشید بھٹی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 27,892 اور ہلاکتوں کی تعداد 872 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 6,884 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,78,000 سے بڑھ گئی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اموات کی شرح میں کمی آ رہی ہے، جو 21% سے 19% پر آ گئی ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ریکارڈ کی گئی ہیں، یہ تعداد 26,640 ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان واپس آنے والے 68 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ پی آئی اے کی 3 پروازوں کے ذریعے خواتین اور بچوں سمیت 684 افراد پشاور پہنچے تھے۔ تمام افراد کو قرنطینہ مراکز میں رکھا گیا ہے۔ اور وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جبکہ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جبکہ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پیر کی شام میں ایک ٹویٹ میں وفاقی کابینہ میں کی گئی تبدیلیوں کی تصدیق کی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو وزیراعظم کا معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عاصم سلیم باجوہ کو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی جگہ وزیراعظم کا معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا گیا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ اس وقت پاکستان چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے قائم اتھارٹی کے سربراہ ہیں، جبکہ ماضی میں وہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ خیال رہے کہ رواں ماہ وفاقی کابینہ میں یہ دوسری بار تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ اس مرض سے اموات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ متاثرین کی تعداد بڑھنے کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اب مرض کی بہتر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور وہ مریض بھی سامنے آ رہے ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اضافے کا سبب رمضان کی خریداری کی گہمہ گہمی ہے، جس کے دوران سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ دوسرے گلیوں محلوں کی مساجد میں ہونے والے رمضان کے اجتماعات ہیں، اور اس بارے میں حکومت اور علماء کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا اس پر درست طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے صدر مملکت نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، جن کا یہ معاہدہ کروانے میں اہم کردار تھا۔ دوسری جانب علماء کا موقف ہے کہ معاہدے پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے وبا کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مرض نے ہر شعبے زندگی کو متاثر کیا ہے اور صحافی بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ کورونا اب تک کئی میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کو متاثر کر چکا ہے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کے باعث پہلے صحافی کی وفات ہوئی ہے، جہاں اے پی پی کے سابق صحافی عبدالرشید بھٹی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام آباد اے آر وائی نیوز کے بیورو آفس میں 8 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد بیورو آفس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اے آر وائی کے دفتر میں بھی بعض افراد کو علامات نظر آنے پر ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ اب تک 20 افراد کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، جن میں سے 8 افراد کے ٹیسٹ میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ صرف اسلام آباد ہی نہیں، لاہور، کراچی، پشاور اور کئی علاقوں میں کئی صحافیوں میں
कोरोना वायरस पाया जाना रिपोर्ट किया जा चुका है। कराची में जियो न्यूज़ में एक टेक्नीशियन में कोरोना मुस्बत आने के बाद स्टाफ को महदूद किया गया है और हर फ्लोर के स्टाफ को दूसरे किसी फ्लोर पर जाने से सख्ती से मना कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान में इंतज़ामिया की जानिब से नाफिज करदा राहदारी निज़ाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकील सज्जाद अहमद महसूद ने आइन के आर्टिकल 15 के तहत इंतज़ामिया के इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इकरामुल्लाह खान और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आइनी दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया, जिसके तहत इंतज़ामिया के इस इक़दाम को गैर आइनी करार दिया गया। फैसले में करार दिया गया कि मुल्क में कहीं भी सफ़र के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। सज्जाद अहमद महसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सन 2019 के अवाइल में जनूबी वज़ीरिस्तान की इंतज़ामिया ने राहदारी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया था। इस राहदारी यानी इजाज़तनामे के हुसूल के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना और टांग के कैंप ऑफिस में खुसूसी डेस्क कायम करके एहलकार तैनात किए गए थे। सज्जाद अहमद का कहना था कि ये राहदारी सर्टिफिकेट बनवाना न सिर्फ दीगर अजला बल्कि जनूबी वज़ीरिस्तान के मकामी बाशिंदों के लिए भी लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ऐलान किया है कि वो तिजारती और सनती सारिफीन के बिजली के बिल अदा करेगी। हुकूमत ने 50 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम की मंजूरी दी है, जो छोटे और दरमियाने दर्जे के तिजारती इदारों को बिलों की पेशगी अदायगी के जरिए रकूम की बिलावास्ता फराहमी करेगी। स्कीम के तहत तिजारती सारिफीन अगले 3 महीने तक 1 लाख रुपए तक और सनती सारिफीन 4.5 लाख रुपए तक इमदादी रकम हासिल करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA की खुसूसी परवाजें जारी हैं और 28 अप्रैल तक 121 परवाजों के जरिए 11,000 के लगभग ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा, जबकि मुल्क में मौजूद उन पाकिस्तानियों को वापस पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है जो रोजगार या दीगर वजूहात की बिना पर बैरूनी मुल्कों में रहते हैं लेकिन फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से वापस नहीं जा पा रहे। उनकी तादाद तकरीबन 18,000 बताई जाती है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में बताया कि इन खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए ज़्यादातर बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ मुल्कों में जहां तबलीगी जमात के बहुत से कारकुन फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाया जाएगा, जबकि कुछ इलाकों मसलन कुआलालंपुर वगैरह के लिए परवाज़ों को बढ़ाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां साल के इब्तिदाई 3 माह के दौरान अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में 500 आम शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें 1/3 तादाद बच्चों की थी। आलमी इदारे के एयानती मिशन बराए अफगानिस्तान की जानिब से पीर को जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल 1 जनवरी से 31 मार्च के दौरान होने वाली लड़ाई और झड़पों में 760 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। आलमी इदारे के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान होने वाले जानी नुकसानात में से 55% तालिबान, दाइश और हुकूमत मुखालिफ दीगर गिरोहों की कार्रवाइयों के नतीजे में सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हलाक होने वाले आम शहरियों में 152 बच्चे जबकि 60 खवातीन भी शामिल थीं। इस अरसे के दौरान 256 बच्चे और 108 खवातीन जख्मी भी हुईं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और दीगर हुकूमत मुखालिफ गिरोहों के बजाय अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान में तैनात गैर मुल्की अफवाज की कार्रवाइयों के दौरान ज़्यादा बच्चों की जान गई। शहरी हलाकतों के बारे में अफगान हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत का कहना है कि वो शहरी हलाकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती और हर हालत में उनकी हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान में अपने मुआवनती मिशन के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है उस पर उसे मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के एक बयान में कहा गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में जारी आदाद शुमार को मुस्तरद करते हैं।
ان کا کہنا تھا کہ اسلامک ایمریٹس نے خصوصی کمیشن تشکیل دیا ہے جو شہریوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور جس کے باعث شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد صفر ہو گئی ہے، اور جہادی گروپ میں سے کوئی اگر شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ افغان حکومت نے ایک صدارتی فرمان کے تحت 6,124 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں 455 طالبان قیدی بھی تھے۔ اعلان کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں 9,000 سے 10,000 تک قیدی رہا کیے جائیں گے، جن میں 1,000 طالبان قیدی بھی ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کے اس بیان کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر طالبان سے تشدد میں کمی لانے اور اپنے تمام حملے روکنے کی اپیل کی تھی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغان طالبان پر رمضان میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقین اپنی توانائی کورونا وائرس کے خلاف لڑنے پر صرف کریں، تاہم طالبان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی سے پہلے مغربی ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو اور افغان صدر اشرف غنی بھی طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے آج پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 صوبوں میں کووڈ-19 کے 172 کیسز کی اطلاع دی ہے، اور یوں افغانستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 1,703 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر وحید اللہ ماہر نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ افغانستان میں کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 57 ہے، جبکہ 220 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 27,892 اور ہلاکتوں کی تعداد 872 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 6,884 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 25 مارچ سے 40 روزہ لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کی مدت 3 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ دریں اثنا دہلی اقلیتی کمیشن نے کہا ہے کہ جن تبلیغیوں کو قرنطینہ مراکز میں رکھا گیا ہے، 28 روز گزر جانے کے باوجود ان کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ قرنطینہ کی مدت صرف 14 روز ہوتی ہے۔ کمیشن نے دہلی کے وزیر صحت کے نام ایک مکتوب میں اپیل کی ہے کہ جن کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے انہیں وہاں سے جانے دیا جائے۔ کمیشن کے بقول انہیں جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے مسلم طبقے میں غلط پیغام جا رہا ہے اور اس کے خلاف مقدمات قائم ہو سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ترجمان اور وکیل شاہد علی خان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ہم اس غیر قانونی حراست کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے سلسلے میں جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ شام میں امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی افواج نے ان حراستی مراکز میں ضروری طبی اور حفظان صحت کی اشیاء فراہم کر دی ہیں جہاں داعش کے 1,00,000 قیدی رکھے گئے ہیں۔ اتحاد کی مشترکہ ٹاسک فورس نے بتایا ہے کہ حالات کے پیش نظر ان حراستی مراکز کے عملے کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کر سکیں۔ اشیاء کی فراہمی امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو کی گئی ہے تاکہ وہ ان مراکز میں گارڈز کا تحفظ کر سکیں جو وہاں زیر حراست ہزاروں غیر ملکی دہشت گردوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ اقدام اس وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت گارڈز اور قیدیوں کو وائرس کے خطرے سے بچانا ہے۔ فراہم کی جانے والی اشیاء میں صابن، جراثیم کش چیزیں، کپڑے سے بنے ماسک اور دستانے شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے سبب جاری لاک ڈاؤن کے باعث اس مہلک وبا سے متاثر ہونے والے کئی ممالک میں معمولات زندگی ایک بار پھر بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چین کے 2 بڑے شہروں بیجنگ اور شنگھائی میں اسکول کھول دیے گئے ہیں، جبکہ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ووہان کے ہسپتالوں میں موجود کورونا وائرس کے تمام مریض صحت یاب ہو گئے ہیں جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ عالمی وبا سے دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ ہے، جس کی کئی ریاستوں میں عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ نیو یارک کے گورنر نے بھی اشارہ دیا ہے کہ مئی کے وسط سے نیو یارک کو جزوی طور پر کھول دیا جائے گا۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم اس وبا کے پھیلاؤ میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی ریاستوں جارجیا، شمالی کیرولائنا اور ٹینیسی میں چند کاروبار کھول دیے گئے ہیں اور گھروں میں قیام کے احکامات میں بھی نرمی کر دی گئی ہے۔
اسی طرح کیلیفورنیا اور فلوریڈا نے بھی ساحل سمندر پر نافذ کردہ پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ ریاست نیو یارک میں بھی جلد شہریوں کو مقامی فارمیسیز میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہوگی۔ ریاست میری لینڈ کے گورنر لیری ہوگن کی طرف سے بھی کاروبار اور اجتماعات دوبارہ سے شروع کرنے سے متعلق کہا گیا ہے۔ البتہ واشنگٹن ڈی سی کے میئر میریل باؤزر نے 15 مئی تک لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ملک اٹلی میں 4 مئی سے معمولات زندگی پر لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے کا آغاز ہوگا، جبکہ اسپین بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سعودی عرب نے مکہ کے علاوہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث نافذ کیے گئے کرفیو میں جزوی نرمی کر دی ہے۔ کرونا وائرس کا شکار ہونے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پیر کے روز سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اتوار کے روز برطانیہ میں 413 مزید ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جو کہ رواں ماہ ہونے والی ہلاکتوں کی کم ترین یومیہ تعداد ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر میشل بیچلٹ نے دنیا بھر کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹتے ہوئے انسانی حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے آج پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وبا کے حوالے سے غیر معمولی ہنگامی صورتحال کی آڑ میں انسانی حقوق کی پامالی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں بدستور جاری ہیں، تاہم جنوبی کوریا کے اعلی افسر کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان زندہ ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کی معاون مشیر برائے قومی سلامتی مون جونگ لی کے مطابق کم جونگ ان زندہ اور تندرست ہیں، جو 13 اپریل سے ملک کے مشرقی علاقے وینسن میں قیام پذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔